اسی طرح ایک دفعہ اتفاق سے میں شاید نیو جرسی میں تھا یا ہیوسٹن میں تھا، اللہ عالم، بہرحال ایک پلازے میں ہم گئے، کچھ چیزیں خریدنی تھی، تو وہ تھک گئے تو میں ایک بینچ پہ بیٹھ گیا. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ گھوم لیں، میں تھک گیا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں انتظار کرتا ہوں، جب سب فارغ ہو جاؤ مجھے آ کے لے لینا. انہوں نے کہا جی. اور اتنے میں آدمی آ گیا، وہ بیچارہ اللہ عالم یعنی عیسائی تھا، یہودی تھا، اللہ عالم، کیونکہ اب لباس سے تو پہچانا نہیں جاتا نا. آج کل تو خیر لباس ایسا ہے کہ مسلمان بھی نہیں پہچانا جاتا، تو ہم ان کو کیسے پہچان لیتے. آج کل تو لباس کے معاملے میں ہم بھی اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ باہر جائیں تو اللہ کا فضل ہے کوئی پتہ نہیں لگتا. بلکہ اب تو یہ بھی مصیبت ہو گئی، نہ ہی کا پتہ لگتا ہے نہ شی کا پتہ لگتا ہے. ایک اور بھی پرابلمز ہو گئی ہیں. تو بہرحال وہ آگے میرے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ داڑھی ہے اور ہم دور سے پہچانے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ مسلمان ہیں؟ ہاں ٹھیک مسلمان ہوئی. وہ خیر بیٹھ گیا، کہنے لگا جی اسلام میں عورت پر بڑی پابندی. میں نے کہا جی کیا پابندی؟ میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ عورت پہ کیا پابندی؟ دیکھو نا جی، عورت ہے وہ باہر نہ نکلے، اور عورت ہے وہ اپنا فرینڈ نہ بنائے، وہ اپنی مرضی سے شادی نہ کرے، ولی الامر ہونا چاہیے، اور اس کا جب تک ولی الامر راضی نہ ہو تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اس قدر کی پابندیاں بھی، عورت بھی تو ایک انسان ہے، اسلام اتنا اس کو کیوں قید و بند میں رکھتا ہے؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور اسلام کی پابندیاں بھی آپ کو نظر آ گئی. میں نے کہا آپ کے ہاں بھی کوئی پابندی ہے کہ 18 سال سے پہلے لڑکی کچھ نہیں کر سکتی؟ کوئی پابندی ہے ایسی؟ 18 سال جب عمر ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے، جو مرضی ہے کریں، لیکن جب تک وہ 18 سال تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ پابندی آپ نے کیوں لگا دی؟ یعنی 18 سال تک وہ پاگل تھی؟ وہ تو 18 سال تک یونیورسٹی سے پڑھ کے BA کر گریجویشن کر کے آ جاتی ہے. تو اس وقت تک آپ نے پابندی کیوں لگائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے پابندی لگائی، ہم کہتے ہیں کہ جی مثلا آپ کہتے ہیں جی ہاں جب تک عمر جو ہے نا جی 21 سال نہ ہو جائے وہ شراب نہیں لے سکتی، اس کو شراب لینے کا پرمٹ بھی نہیں دیا جا سکتا. وہ اگر شراب لے اور کوئی اس کو شراب بیچے تو مجرم ہے، وہ پکڑا جائے گا. میں نے کہا یہ پابندی آپ کے قانون میں ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو ہے. تو میں نے کہا جو پابندی آپ 18 سال تک لگاتے ہیں، اسلام ذرا لمبی کر کے ساری زندگی کے لیے لگا دے. پابندی تو آپ بھی لگا رہے ہیں، پھر اسلام پہ کیا غصہ ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، تم صرف کہتے ہو 21 سال تک حرام ہے، آگے جا کے حلال ہے. پابندی تو بیوقوف آدمی تم بھی لگا رہے ہو. تو اسلام نے کوئی نئی پابندی تو نہیں لگا دی. اور پھر تم نے 18 سال کے بعد اگر اس کو آزادی دی ہے تو ساتھ اس کو حقوق بھی کوئی نہیں دیے، دفع ہو گھر سے، جہاں جائے مرضی ہے، جائے اپنے فرینڈ کے پاس جائے، کھائے پیے بنے. وہ اسلام نے تو اس کو آزادی بھی دی ہے، جہاں پابندی لگائی ہے وہاں اس کا تحفظ کا اہتمام بھی کیا ہے. تو خیر جب بیٹھ کے کافی دیر، چونکہ مجھے انگریزی نہ آئے، اس کو اردو نہ آئے، پھر بڑی مشکل سے ہم نے ایک آدمی کو بلا کے ترجمان بنایا. تو آہستہ آہستہ وہ باتیں چلتی، لیکن وہ مزہ تو آدمی کو نہیں آتا جو اپنی زبان سمجھا سکنے میں مزہ آتا ہے. لاکھ آپ ترجمہ کریں، ترجمے میں تو بڑے فرق پڑ جاتا ہے. بہرحال کافی دیر کے بعد کہا میں نے کہا یار کمال یہ ہے کہ تمہارے ملک والے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹریفک کے قانون کی بھی خلاف ورزی نہ کرو، کہ وہاں بھی آپ نے 3 لائٹیں لگا دی ہیں کہ اگر گرین ہوگی تو ہم چلیں گے اور ریڈ ہوگی تو رک جائیں گے. تمہارا ٹریفک توڑیں تو مجرم ہیں، اور اللہ کے قانون توڑیں تو کوئی حرج نہیں. تمہارے ٹریفک کے قوانین توڑنے سے گاڑی ٹوٹ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اللہ کا قانون توڑو گے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. خیر بہرحال اب تمہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے جو ایک پابندی، دیکھو نا جی اس کو یوں سمجھے تھا کہ اللہ کرے میری بات کہنا میں سمجھا سکوں اپنے علم کے مطابق، کہ اب آپ دیکھیں نا جی کہ اسلام میں کتے کا گوشت حرام، خنزیر کا گوشت حرام. اچھا اسلام میں انسان کا گوشت بھی حرام. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام نے نعوذ باللہ نے انسان کو کتے اور خنزیر کی لسٹ میں شامل کر دیا، کیونکہ وہ بھی حرام اور یہ بھی حرام. کہ بھئی اگر کتے کا گوشت کھایا جائے، اسلام کہتا ہے حرام نجس العین ہے، جو کسی شکل میں پاک ہو نہیں سکتا، اور اس کا ہر جزو جو ہے وہ ناپاک. خنزیر نجس العین ہے، یعنی حتیٰ کہ اس کا کوئی چمڑا کوئی کھال کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چلو بات، لیکن انسان بھی حرام ہے. تو اب ایک آدمی کہے کہ جناب اللہ نے اچھی بات ہے کہ ہم انسانوں کو جو ہے وہ جناب اپنے خنزیر اور کتے کے ساتھ ملا دیا. تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ حرام ہونے کی 2 وجوہ ہوتی ہیں، یاد رکھیں. کبھی لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے پس پردہ جو ہے نا جی، اب جیسے آپ دیکھیں نا مثلا لکھیں شیر اور اسی طرح لکھیں شیر
اب دیکھنے میں کوئی فرق ہے؟ نہ لفظوں میں، نہ لکھنے میں، نہ نقطے میں، نہ اس شیر کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں اور نیچے 2 ہیں، شیر لکھیں گے اوپر 3 نقطے ہیں نیچے 2 ہیں، فرق کیا ہے؟ شکل تو ایک جیسی ہے، لکھا بھی ایک جیسا ہے، حرف بھی ایک جیسے ہیں، لیکن فرق تو دونوں کا تب پتہ چلے گا جب آپ شیر کے سامنے جنگل میں کھڑے ہوں۔ وہ کسی نے پوچھا تھا نا، ایک استاد نے اپنے شاگرد سے وہ کلاس میں پوچھا کہ اسٹوڈنٹ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ایک میں پوچھتا ہوں آپ سے کوشچن ہے کہ تم اگر جنگل میں جا رہے ہو اور آگے شیر آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا سر کیا کہہ رہے ہیں، پھر تو وہ سب کچھ کرے گا، میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے کیا کرنا ہے، جو کچھ کر رہا ہے اسی نے کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب دیکھنے میں تو شیر اور شیر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق۔ اسی کو اب آپ قرآن میں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًا، کہ جہنمی جو ہیں ان کو جماعت در جماعت جو ہے جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ لفظ کیا ہے؟ سیقا، ساقا، سوق، سیق مانا چلانا۔ اچھا اسی طرح کو وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کو جنت کی طرف بھی چلائے۔ وہاں بھی لفظ وہی ہے سیقا اور وہاں بھی سیقا، لیکن دونوں کے چلانے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جنت والوں کو عزت سے، کرامت سے، احترام سے لے جائیں گے، اور جہنم والوں کو تو مار مار کے جہنم میں ڈالیں گے۔ چلائے تو دونوں جا رہے ہیں، چلائے تو دونوں جا، لفظ تو دونوں کے لیے۔ اسی لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ جیسے علماء نے اس کی ایک اور آسان مثال بھی دی ہے، انہوں نے کہا کہ جب وزیر آتا ہے، کوئی منسٹر آتا ہے، کوئی VVIP شخصیت آتی ہے، تو آگے پیچھے پولیس اسکواڈ ہوتی ہے، ریفلیں ہیں، گنے ہیں، موٹر سائیکلیں دوڑ رہی ہیں، اور جناب آگے باقاعدہ سارے اعلانات ہیں، سب کچھ ہے، حفاظتی پہرا لگا۔ اچھا اسی طرح کوئی خطرناک ڈاکو ہو تو اس کے لیے بھی اسکواڈ ہوتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ اس کے لیے بھی آگے پیچھے جناب بختر بند گاڑیاں، اور اس کے بعد اسکواڈ، اس کے بعد جناب پولیس والے، اور بڑھ کے بالکل وہ اپنی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، اس کا بھی احترام کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ اصل ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے بات کو سمجھیں کہ ایک حرام ہے خست کی وجہ سے کہ گندی چیز ہے، اس لیے اللہ نے حرام کر دیا۔ خست ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، خسیس ہے، اس کے مزار ہیں، جسم پر بھی مزارات ہیں، روحانی مزارات ہیں، اس لیے۔ اور ایک حرام ہے حرمت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، جیسے اللہ کا حرم جو ہے حرم ہے، حرم حرام سے کیا مانا کہ جو چیزیں باہر حلال ہیں وہ حرم میں حرام۔ محرم نے احرام باندھا ہے، کیا مانا جو چیزیں احرام کے بغیر حلال تھیں احرام میں حرام ہو گئی۔ اس لیے ایک عزت کا مقام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جی آدمی کہتا ہے کوئی آپ کہیں نا جی وہ یار فلاں آدمی آپ کو چھوڑو جی اس کا نام نہ لیں، تو مانا یہ ہوتا ہے اس کا نام لینا گوارا نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے جی وہ آپ کی والدہ کا، کیا بات کر رہے ہو، میری والدہ کا کیا تعلق ہے بھائی، میری والدہ کا کیوں آپ نے نام لیا؟ اس لیے اندازہ کریں کہ اسلام نے تو عورت کو اتنی عزت بخشی ہے، اتنی عظمت بخشی ہے کہ اپنے گھر میں بھی بلاؤ تو کہو یا بن فلاں کی بیٹی، یا ام فلان، یا ام سلف، یا ام فلان، یا ام فلان، یا ام، دیکھا نہیں آپ ام بکر، ام فلان، ام عبداللہ، ام ترک، عربوں میں آپ دیکھیں گے ماں جو ہے بیٹے کے نسبت سے پکاری جائے گی اس کے حوالے سے۔ تو اسلام نے یہ عزت دی عورت کو کہ نام نہیں دیا۔ اسلام نے کہا کہ ہاں کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، جیسے محدثین نے ایک روایت کرنی ہے، حدیث بیان کرنی ہے تو مجبوری ہے۔ جب تک راویہ کا نام نہیں لیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث کس نے سنائی ہے؟ وہاں تو ہمیں مجبوراً کہنا ہوگا، کہنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ان زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر فرق کرنا پڑے گا کہ زینب سے مراد کون ہے، کون سی بیوی زینب، زینب بنت جہش ہے، یا ایک زینب تو حضور کی اپنی بیٹی بھی ہے، زینب بنت محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ تو اس لیے وہاں مجبوری ہوتی ہے کہ حدیث رسول ہم نے روایت کرنی، اگر وہاں ہم نام نہیں لیں گے تو حدیث رسول میں نعوذ باللہ شبہ ہو جائے گا، اور شبہ ہو جائے گا تو حدیث کو کیسے ہم مانیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی عزت بخشی ہے کہ اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اور پھر اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، پوری شان بیان کی ہے کہ اس بی بی نے منت مانی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہمارے لیے مسئلہ بھی کہ منت جائز ہے، لیکن منت اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے بس۔